ہیلو السلام علیکم. شاہ لطیف ماڈل ہائی اسکول ڈہر کی. ویلکم ٹو آن لائن لیکچرز. کلاس 6 سبجیکٹ اردو. لیسن اور یونٹ محنت کی عظمت. لرننگ آؤٹ کمز. بچے محنت کی عظمت کے بارے میں جان سکتے ہیں. بچے اس کہانی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. بچے عمر بن داؤد پوٹا کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. سبق 9 محنت کی عظمت صفحہ نمبر 30. سب سے پہلے سبق کا تعارف. یہ کہانی محنت کی عظمت پر دی گئی ہے جس میں ایک بچے کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام عمر بن داؤد پوٹا ہے. اب آتے ہیں سبق کی طرف. سبق کے ہر پیراگراف کے ساتھ اس کا خلاصہ کیا جائے گا. سبق کا پہلا پیراگراف. محنت کی عظمت. سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹلٹی میں ایک غریب گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا. یہ لڑکا 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کیا گیا. وہ بے حد ذہین، ہوشیار اور سخت محنت کرنے والا تھا. وہ پڑھائی کی طرف بہت توجہ دیتا تھا. اپنا سبق اچھی طرح یاد کرتا تھا. جماعت کے شریر لڑکوں کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتا تھا. استاد کو جو سبق دوسرے دن پڑھانا ہوتا تھا وہ گھر پر اسے پہلے ہی پڑھ لیا کرتا تھا. جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس پر نشان لگا لیا کرتا تھا. اس کی ذہانت اور علم حاصل کرنے کی لگن سے اس کے سارے استاد خوش تھے. اسے شاباشی دیتے تھے. اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. دوسرے لڑکوں کو اس کی مثال دیا کرتے تھے. خلاصہ. سندھ کے چھوٹے سے گاؤں ٹلٹی میں غریب خاندان میں پیدا ہونے والا یہ لڑکا 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوا. یہ لڑکا بہت ذہین اور ہوشیار تھا. اسکول کے اساتذہ کرام بھی اس لڑکے سے بے حد خوش تھے. یہ اپنے علم کی لگن سے ہر استاد سے شاباشی لیتا تھا. اسکول کے اساتذہ کرام دوسرے لڑکوں کو اس کی مثال دیتے تھے. اب آتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف. جب وہ بچہ اپنی ابتدائی جماعتوں میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو محکمہ تعلیم کے افسروں نے اس کی مدد کی اور اسے لاڑکانہ کے ایک اسکول میں داخل کرا دیا. اس کے بعد وہ نوشہر و فیروز میں پڑھنے چلا گیا اور وہاں سے کراچی کے ایک بڑے اسکول میں اس نے داخلہ لے لیا. خلاصہ. یہ بچہ امتحانات میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو محکمہ تعلیم کی مدد سے اسے لاڑکانہ کے اسکول میں داخلہ مل گیا. اس کے بعد اس لڑکے نے اپنی تعلیم نوشہر و فیروز سے حاصل کی. پھر کراچی کے ایک اسکول میں داخلہ لے لیا. اب آتے ہیں سبق کے تیسرے پیراگراف کی طرف. یہ لڑکا بڑا ہونہار، محنتی، نیک اور جفاکش تھا. وہ پورے صوبے میں اول رہا. اس نے بہت سے انعامات حاصل کیے اور اپنے اسکول کا نام روشن کیا.
اس کے استاد اس سے ہمیشہ خوش رہے، اس پر فخر کرتے تھے۔ خلاصہ، یہ لڑکا بہت محنتی اور نیک تھا۔ پورے صوبے میں اول پوزیشن حاصل کرتے ہوئے بہت سے انعامات حاصل کیے، اپنے اساتذہ اور اسکول کا نام روشن کیا۔ سب استاد اس لڑکے پر فخر کرتے تھے۔ اب آتے ہیں چوتھے پیراگراف کی طرف۔ وہ اسکول کے ہاسٹل میں رہتا تھا، اپنے اخراجات کا بوجھ خود اٹھاتا تھا، چھوٹی جماعتوں کے طالب علموں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، چارپائیاں بنتا۔ صفحہ نمبر 31 چارپائیاں بنتا تھا۔ محنت مزدوری کے دوسرے کام کرنے میں وہ اپنی بیزتی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ان محنت کے کاموں پر وہ فخر کرتا تھا کہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہے۔ وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ دوسروں سے مانگا جائے، اپنے آپ کو غریب بتا کر دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کو قابل رحم ثابت کرے۔ محنت مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خلاصہ، وہ لڑکا اسکول کے ہاسٹل میں چھوٹی جماعتوں کے بچوں کو ٹیوشن دے کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ محنت مزدوری کو بیزتی کا کام نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اسے اپنی محنت پر فخر ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا تھا۔ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر خود پر بھروسہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند کرتا ہے جو خود محنت کش ہو۔ اب آتے ہیں سبق کے 5ویں پیراگراف کی طرف۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ لڑکا نامور عالم بنا۔ استاد کی حیثیت سے اس نے ملک و قوم کی بہت خدمت کی، اپنے طالب علموں میں علم کا شوق پیدا کیا، بہت سی کتابیں لکھیں، تعلیمی اداروں کی حالت سدھاری، طالب علموں کو محنت کی عظمت کا سبق دیا، اور یہ بتایا کہ محنت مزدوری کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ انسان کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیابی کا منہ دیکھتے ہیں۔ خلاصہ، تعلیم پوری ہونے کے بعد اس لڑکے نے ملک و قوم کی خدمت کی، استاد کی حیثیت سے طالب علموں میں علم کا شوق پیدا کیا اور لوگوں کو محنت کا سبق دیا، اور بتایا کہ محنت مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سبق کا آخری پیراگراف۔ اس بچے کا نام عمر بن داؤد پوٹا تھا۔ لوگ انہیں سندھی اور عربی زبان کے ایک بڑے عالم اور شفیق استاد کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ خلاصہ، اس بچے کا نام عمر بن داؤد پوٹا تھا۔ لوگ انہیں سندھی اور عربی کے بڑے عالم کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔
حصہ الف کا پہلا سوال ہے عمر بن داؤد پوٹا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ پہلے سوال کا جواب ہے عمر بن داؤد پوٹا سندھ کے چھوٹے سے گاؤں ٹلٹی میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال، محکمہ تعلیم کے افسران نے اس بچے کی مدد کیوں کی تھی؟ جواب، محکمہ تعلیم کے افسران نے اس بچے کی مدد اس لیے کی کہ وہ بچہ اپنی ابتدائی تعلیم میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ تیسرا سوال، بچپن میں عمر بن داؤد پوٹا اپنے اخراجات کیسے برداشت کرتے تھے؟ تیسرے سوال کا جواب، بچپن میں عمر بن داؤد پوٹا ہاسٹل کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور ساتھ محنت مزدوری کر کے اپنے اخراجات پورے کرتے تھے۔ چوتھا سوال، عمر بن داؤد پوٹا کس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے؟ چوتھے سوال کا جواب، عمر بن داؤد پوٹا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 32، پانچواں سوال، عمر بن داؤد پوٹا نے کیا خدمات انجام دیں؟ پانچویں سوال کا جواب، عمر بن داؤد پوٹا نے تعلیم مکمل ہونے کے بعد استاد کی حیثیت سے لوگوں میں علم کی تعلیم کا شوق بیدار کیا اور یہ سبق بھی دیا کہ محنت مزدوری میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اب آتے ہیں حصہ ب کی طرف۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ پہلا الفاظ ہے ذہانت۔ جملہ ہے عمر بن داؤد پوٹا ذہانت میں بہت ہوشیار تھے۔ دوسرا الفاظ عظمت۔ جملہ ہے عمر بن داؤد پوٹا کو علم کی عظمت حاصل ہوئی۔ تیسرا الفاظ شرارت۔ جملہ ہے عمر بن داؤد پوٹا نے کبھی اپنی جماعت میں شرارت نہیں کی۔ چوتھا الفاظ رحمت۔ جملہ ہے جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پانچواں الفاظ شفقت۔ جملہ ہے ہمارے بزرگوں سے ہمیں شفقت حاصل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں حصہ ج کی طرف۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیے، جیسے چارپائی سے چارپائیاں۔ پہلا الفاظ ہے روشنی، روشنی سے روشنیاں۔ دوسرا الفاظ ہے نیکی، نیکی سے نیکیاں۔ تیسرا الفاظ ہے نشانی، نشانی سے نشانیاں۔ چوتھا الفاظ ہے مٹھائی، مٹھائی سے مٹھائیاں۔ یہیں پر ہمارے سبق محنت کی عظمت کی مشق مکمل ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ آن لائن لیکچرز۔ اللہ حافظ۔